بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک ایک مختصر لیکن جامع گفتگو۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ولادت مبارک۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت 28 جنوری 661 عیسوی عام الفیل کے 30ویں سال جمعۃ المبارک کے دن 13 رجب شریف کو خانہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ والد اور والدہ کا نام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے والد محترم کا نام جناب سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ کنیت اور القابات۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت میں مشہور ابو الحسن، ابو تراب شامل ہے۔ القابات میں اسد اللہ الغالب، حیدر کرار، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، سید العرب، نفس رسول، مرتضی، یعصوب الدین، مطلوب کل طالب، امیر النحل، خلیفۃ الرسول، مولا المؤمنین، امیر المسلمین اور امام الاولیاء، ولی اللہ، امیر المؤمنین وغیرہ شامل ہیں۔ نام کس نے رکھا اور آپ کی پہلی غزہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے اس کے منہ میں ڈال دی، جسے حضرت علی چوستے ہوئے سو گئے۔ والد کی طرف سے شجرہ نسب۔ آپ کا والد کی طرف سے شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کساب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ حضرت مولا علی بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب۔ آپ کا والدہ کی طرف سے شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ علی بن فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں آپ کو خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ عبد مناف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 26ویں فرزند ہیں، جن کے پوتے عبد المطلب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب سیدنا ابو طالب آپس میں سگے بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قریش کے رئیس اور سردار ابو طالب تھے اور انہیں سید العرب کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کی پسندیدہ کنیت۔ حضرت علی بن ابو طالب بن عبد المطلب آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ یہ کنیت آپ کے گھر والوں نے رکھی، تاہم آپ کی کنیت ابو تراب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نام سے بھی اپنی کنیت ابو تراب زیادہ پسند تھی اور نام پکارنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش نہ ہوتے تھے جتنا کنیت ابو تراب بلانے سے خوش ہوتے، کیونکہ اگرچہ نام مائے قدس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تھا، لیکن جن کیفیات میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کنیت حاصل ہوئی تھی وہ اپنی جگہ ایک الگ فضیلت کا عنوان ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو دریافت کیا علی کہاں ہیں؟ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کچھ رنجش ہو گئی تو آپ گھر سے باہر چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں ہوں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسجد میں سوتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک سے اس مٹی کو جھاڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر سے اس مٹی کو ہٹانے کے بعد فرمایا، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ، اے ابو تراب اٹھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الفاظ زبان سے ادا ہی کرنا تھا کہ مولا علی کو اتنے پسند آئے کہ آپ نے اپنی کنیت اسی نام سے مشہور ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی وجہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے نامی کے ساتھ کرم اللہ وجہ بھی لکھا جاتا ہے، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت دے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو عزت دی۔ ہر دو جملے رضی اللہ عنہ اور کرم اللہ وجہ دونوں دعائیہ جملے بھی ہیں، اور فعل ماضی کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور کو عزت دی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم لکھنا، تو اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن زید بن حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں، اسی بنا پر آپ کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء بیان کر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نامی کے ساتھ کرم اللہ وجہ کے الفاظ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ایک بخت بدق نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت بہادری کو دیکھا اور اسے اپنی شکست یقین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا، نعوذ باللہ اے علی، اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ سیاہ کرے، نعوذ باللہ۔ تو امام الانبیاء نے یہ سن کر فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت فرمائے۔ یوں حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا کے نامی کے ساتھ کرم اللہ وجہ کا جملہ بھی استعمال ہونے لگا۔ مولا علی آغوش مصطفیٰ میں ابو طالب کثیر العیال تھے، اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا تو اس سے ان کی مالی حالت اور کمزور ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ تکلیف دہ حالت دیکھی نہ جا سکی، لہٰذا اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ ابو طالب کا بوجھ ہمیں بانٹ لینا چاہیے، ان کا ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں اور اس کی کفالت میں کروں گا، اور ایک بیٹا آپ لے لیں، اس کی کفالت آپ کریں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لہٰذا دونوں حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ اس پر ابو طالب، جن کے 4 بیٹے تھے اور ہر ایک دوسرے سے 10 سال چھوٹا تھا، ان کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی تھے، انہوں نے کہا کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی دونوں کے بارے میں جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور حضرت جعفر کو جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ یوں اعلان نبوت سے قبل ہی حضرت علی آغوش نبوت میں آ گئے تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر کردار شاہ سوار بنے اور اپنے علمی اور روحانی انوار ساتیہ سے قیامت تک اکناف عالم کو منور و تاباں کرتے رہے۔ مولا علی کا نامی حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نام زید رکھا اور والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نامی علی رکھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ کا شانہ نبوت میں
حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں۔ بس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے اس بارے میں آج تک نہیں سنا، جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشاں تو نہ کرنا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا تو وہ صبح سویرے ایمان لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے برزوز سوموار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا، اور بروز منگل حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی، ایک روایت میں 10 سال بیان کی گئی ہے۔ تاہم آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ سن تمیز کو ضرور پہنچ چکے تھے۔ ابتدا میں آپ نے اپنے ایمان اپنے والد سے پوشیدہ رکھا، مگر یہ راز بھی فاش ہو گیا۔ شان علی میں قرآنی آیتیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی متعدد آیات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرنے کے لیے نازل ہوئیں، بلکہ علامہ محمد بن علی سبان نے رسالہ السبان میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس قدر آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی کسی کے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 300 آیات نازل ہوئیں۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے 18 مناقب جزوی فضیلتیں اور خصائص ایسے ہیں جو اس امت میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانا، مومن اور نمازی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ سنن ترمذی مناقب علی المرتضیٰ حدیث نمبر 3734 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 35954، معجم کبیر الطبرانی حدیث نمبر 6174 اور بھی متعدد احادیث میں طبقات ابن سعد مجموع الزوائد میں بھی آیا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقام شیر خدا۔ صحیح البخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4154، صحیح مسلم فضائل صحابہ حدیث نمبر 2404، سنن ترمذی حدیث نمبر 3724، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1608، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6927، سنن کبریٰ للبہقی میں موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے بھی ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے ہیں۔ اہل بیت میں ہونا یہ ایک شرف کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے، جیسے کہ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ہم ان کو پاک صاف کر دیں گے،
بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت میں سے ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اس میں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں داخل ہیں، وہیں حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا بھی شامل ہیں۔ صحیح مسلم فضائل صحابہ حدیث نمبر 2404، سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 2999، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1608، سنن کبریٰ النسائی حدیث نمبر 8399، حاکم مستدرک حدیث نمبر 4719، سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 1317 اور 13159۔ اس میں روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مبالہ آپ فرما دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ میری یہ اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے حسن ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3206، مسند احمد بن حنبل فضائل صحابہ حدیث نمبر 1340 1341، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4748، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32272، اور مسند عبد بن حمید حدیث نمبر 12223 میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب فجر نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے تو حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہ کا دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے کہ نیز امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے خداوندی اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پنجتن کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے حق میں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اور ابن حیان نے روایت کیا ہے۔ مولا علی کی محبت، رسول اللہ کی محبت۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 78، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6824، سنن کبریٰ النسائی حدیث نمبر 8153، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32024، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 291، مسند بزار حدیث نمبر 560 میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث کچھ اس طرح ہے جو سنن ترمذی حدیث نمبر 3717 حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3717، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6931، معجم کبیر حدیث نمبر 886 میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور سنن کبریٰ حدیث نمبر 8476، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 26791، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4615 اور مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کیا تم لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ۔ میں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ ایک اور جگہ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4640، مسند فردوس
الدیلمی حدیث نمبر 8325 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یعنی علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی تم دنیا اور آخرت میں سردار ہو، تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور کہا ہے یہ حدیث سے صحیح ہے۔ ایک اور جگہ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4657، مسند ابو یعلی حدیث نمبر 1602، معجم اوسط للطبرانی حدیث نمبر 2157 روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہوئے سنا ہے، علی مبارکباد ہو اسے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے، اور ہلاکت ہو اس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ایک اور آخری روایت یہاں پہ پیش کی جاتی ہے کہ معجم کبیر الطبرانی حدیث نمبر 6097، مسند بزار، مسند فردوس للدیلمی حدیث نمبر 8397 اور مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4637، مسند فردوس للدیلمی حدیث نمبر 106۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ اس کے علاوہ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4656، طبقات کبریٰ لابن سعد، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحہ نمبر 167 میں ہے کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا علی بن ابی طالب ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی شادی مبارک۔ جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی اور فرمایا کہ پیاری بیٹی، میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تیری شادی کی ہے۔ حضرت علی کی بی بی پاک سے اولاد مطہرہ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 3 صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین اور محسن، اور 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن بچپن میں ہی وصال فرما گئے، جبکہ باقی چاروں نے تاریخ اسلام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی مزید شادیاں اور ان کی اولاد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا اور ان سے 3 صاحبزادے امام حسن، امام حسین اور امام محسن علیہم السلام پیدا ہوئے۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حضرت علی کی 2 صاحبزادیاں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حیات رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد مختلف اوقات میں آپ کے درج ذیل نکاح ہوئے۔ ام البنین بنت حرام عامر رضی اللہ عنہ، آپ سے 4 فرزند حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ لیلہ بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ عنہ، ان سے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ اسماء بنت امیس
خثیمہ رضی اللہ عنہ، ان سے یحییٰ اور محمد اصغر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ ام حبیبہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت عمر اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان سے محمد اوسط رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ عنہ، ان سے محمد اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ ام سعید بنت عروہ رضی اللہ عنہ، ان سے ام الحسین اور رملہ کبریٰ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئیں۔ ماہیات بنت امرہ القیس، ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو 55 ہی میں فوت ہو گئی۔ متعدد باندیوں سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کے نام درج ذیل ہیں: حضرت ام ہانی، حضرت میمونہ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، حضرت فاطمہ امامہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کبریٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام جعفر، حضرت ام جمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں، اور یہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 332 میں یہ تمام موجود ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا غدیر خم۔ حجت الوداع سے واپسی کے موقع پر راستے میں بعض افراد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں معترضانہ چہمنگوئیاں کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجفہ سے 3 میل کے فاصلے پر غدیر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ دیا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کی اور باتوں کے علاوہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فرمایا علی کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت علی کو گلے لگایا اور انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ آپ میرے بھی مولا ہیں۔ خلافت: آپ رضی اللہ عنہ 4 سال 9 ماہ خلیفہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اگر خلفائے اربعہ کی خلافت کی مدت کو شمار کیا جائے تو 30 سے 6 ماہ کا عرصہ کم ہوتا ہے، جبکہ حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 6 ماہ شامل کیے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 30 سال خلافت کی مدت پوری بنتی ہے۔ شہادت باسعادت: محمد ابن سعد نے کہا حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آپ کی شہادت 17 رمضان بروز جمعہ 40 ہجری کو ہوئی۔ ابن سعد کی دوسری روایت میں 17 رمضان آپ پر حملہ ہوا اور 19 رمضان کو آپ شہید ہوئے۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت 21 لکھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر کسی روایت میں 58، کسی میں 59 اور کسی میں 63 سال، کسی میں 65 سال، کسی میں 70 سال بیان کی گئی۔ صحیح ترین قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے۔ آپ علیہ السلام کو دارالامارت جامعہ مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت نبوت کی محبت اور مودت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔